السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج عالمی طور پہ شہد کی مکھی کا دن ہے 20 مئی کا، اور اس سلسلے میں اسلام کا نقطۂ نظر میں قرآن کی تعلیمات کے نقطۂ نظر سے ہم چند باتیں عرض کریں گے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ خدا کی قدرت کا ایک شاہکار ہے، اور سائنس کے حوالے سے جو اس کے عجیب اور غریب اور حیران کن چیزیں جو سائنسدانوں نے دریافت کی ہیں، کیونکہ غلام جیلانی برق کی ایک کتاب ہے عظیم کائنات کا عظیم خدا، اور اس میں اس خدا کی قدرت کے مختلف نمونوں کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس نے وہاں بیان کیے تھے۔ تو اس لیے شہد کی مکھی کو بھی مثال دیا گیا ہے، اور خدا کہتا ہے ہم نے وحی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی، تو وہاں وحی سے مراد وحی نہیں ہے، بلکہ وحی سے مراد لغوی طور پر دل میں پختہ خیال ڈالنا ہے۔ اور ویسے انبیاء پہ اصطلاحاً مراد ہے کہ خدا کا اپنے انبیاء سے ہم کلام ہونا بغیر پردے کے، جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ کوہ طور پہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات پہ سدرۃ المنتہا پہ، یا پھر پردے کے پیچھے سے، یا پھر جبرائیل بھیج کر ناقوس کی گھنٹی بجا کر نبی کے اوپر جو کلام اتارا جاتا ہے تھوڑے تھوڑے وقفے پر۔ اور غازی احمد صاحب نے جو خواتین بعد میں لیکچر دیے تھے قرآن پہ، اس نے کہا تھا کہ جبرائیل 24,000 مرتبہ نبی پر اترا تھا، اور وہ ہر مرتبہ جب آتا ہے نبی کے پسینے نکال دیتا ہے، اتنی زیادہ بوجھ ہوتی تھی۔ لیکن یہاں شہد کی مکھی کو خدا نے القاء کیا، تو گھر بنا، تو پہاڑوں کے اندر گھر بنا، تو درختوں کے اوپر گھر بنا، تو بے آباد گھروں کے اندر وہاں پہ چھتے بنا، اور چھتے کا اس کے 6 رخوں والا گھر ہوتا ہے، جس میں ذرا سا کنارہ بھی اس کا نہیں بچتا، اور وہ موم ہوتی ہے جو کہیں سے مختلف پودوں سے وہ نکال کے لاتے ہیں اس کے ورکر، اور وہ گھر بناتے ہیں، اور اس کا سیکیورٹی کا نظام ہوتا ہے، ان کے محافظ ہوتے ہیں، ان کے چیکر ہوتے ہیں، اور ان کی ملکہ ہوتی ہے جو ان کے خانوں میں 36,000 سے زیادہ انڈے دیتی ہے، جس سے ان کے بچے نکلتے ہیں، اور پھر وہ یہ مختلف پھولوں سے اور پودوں سے اور پھلوں سے رس لاتے ہیں کارکن، اور وہ ان کو چیک کیا جاتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی شہد کی مکھی گندا رس لائے یا زہریلا رس لائے تو اس کی باقاعدہ اس کو ملکہ کی طرف اس کو سزا دی جاتی ہے، اور موت کی سزا ہوتی ہے۔ ہم اسلام کے نظام میں ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے، قتل کرتا ہے، تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے تو اس کو درخت کے ساتھ لاش کو لٹکا دیا جاتا ہے 3 دن تک، اور بغیر جنازہ پڑھے اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ سزائیں ہیں۔ چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور اگر نوجوان ہو بغیر شادی شدہ کے تو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ سزائیں ہیں۔ ایسے ہی نظام سے ملک کو، ریاست کو اور اپنے گھر کو بچایا جاتا ہے، تو وہ مار دی جاتی ہے۔ اور اس وقت چائنا میں یہ سزا ہے کہ جو بھی ملک میں کرپشن کرتا ہے اس کو اکڑوں بٹھا کر اور اس کے سر کے پیچھے کھڑے ہو کر پستول کی گولی ماری جاتی ہے، اور وہ منہ کے بل گرتا ہے، اور یہ سزا ہوتی ہے کہ تم کرپشن کرنے جا رہے تھے تو ہمارے ملک کو تم نقصان پہنچاؤ تو ہم تمہارا یہ حشر کریں گے۔ اور اگر یہ سزا نہ دی جائے تو ان کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، اور دنیا کے مختلف تحقیقاتی لیکس جو ہیں وہ اس کی خبریں دیتے ہیں، اور اگر نظام سیکھ ہو اور عدالت کا پورا محاسبہ ہو تو ان کو کڑی سزا دینے میں دیر بھی نہیں لگتی۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے نظام میں جو قضاء اور یہ فیصلے ہوتے ہیں وہ ریپڈ ہوتے ہیں، اور اس میں 1 ہفتے کے اندر سزا دے دی جاتی ہے، اور اس میں ہے کہ ایک دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، ایک مدعی ہے، ایک مدعا علیہ، اور اس میں باقاعدہ گواہیاں چلائی جاتی ہیں، شواہد پیش کی جاتے ہیں، اس کے سوا کوئی ڈسکشن نہیں کی جاتی۔ اور جب طالبان کے ملا عمر نے اپنے 5 سال کی حکومت کی تھی اور شریعت کے نظام لگائے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر عدالتیں 10 سال میں قتل کا فیصلہ کرتی ہیں، وہ غم کرتے والدین بوڑھے مر بھی جاتے ہیں، فیصلہ نہیں ہوتا، اور یہ ایسے بحثیں کرتے ہیں جیسے کسی
کافر کو مسلمان کرنے کے لیے بحثیں کی جاتی ہیں۔ اسلام کا نظام قدر میں باقاعدہ دعویٰ ہوتا ہے، جواب دعویٰ ہوتا ہے، ثبوت ہوتے ہیں، اس کا رد ہوتا ہے، ایک ہفتے کی بحث کے بعد فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں ملک میں سب سے کم جرائم جو ہے وہ اس لیے سعودیہ میں ہوتے ہیں کہ وہاں شرعی حدود نافذ ہیں، اور کہ یہ چیز خدا کی اس مخلوق شہد کی مکھی سے ہم نے سیکھا کہ وہ اپنا نظام بناتی ہے، اس کی ملکہ کی حکمرانی ہوتی ہے، سیکیورٹی کا نظام ہوتا ہے، گھر کا نظم ہوتا ہے، اور اچھا شہد جب وہ بندوں کو خدا کھلاتا ہے تو وہ شفا ہوتی ہے، اور اس شفا کے ذریعے سے بندوں کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ اور ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹ بھی کیا کریں۔